on this mote of dust, یعنی کہ ریت کے ذرے پہ suspended in a sunbeam, یعنی کہ سورج کی کرن پہ جو معلق ہے ایک چھوٹا سا یہ مٹی کا ذرہ, اسی کے اوپر یہ سارے آئے ہیں اور انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے. تو یہ جو اتنی بڑی یونیورس ہے نا فوزان صاحب, میں واقعی میں بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ دیر از اے سرٹن وے یہ ارتھ کی موومنٹ ہے. میرے ایک کزن نے مجھے آ کے کہا کہ یار تیری لائف تو سیٹ ہے میاں, تیری لائف سیٹ ہے, تو ٹیچ بھی کر رہا ہے, تو بارٹ لا بھی کر رہا ہے, تو وکالت بھی کر رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا یار نہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئی نیڈ اے بگر آڈینس. میں جلسوں میں تقریر کرتا تھا تو اکثر یہ شعر بولتا تھا کہ آج ایک نمانہ بولے آئے کل بولن گے کئی ہور, پھر چوئے سمندر بن کے ٹرن کوئی ایسی ٹور, حق منگیے ایک مٹھ ہو کے جگ اچ پہ جائے شور, اے دھرتی آکھے مان نال میرے پت نہیں کمزور, میرے پت نہیں کمزور. کیا میری لاسٹ پوڈ کاسٹ جو وہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ تھی, ایک بڑی دلچسپ انہوں نے ایک بات کی کہ ہمارے یہاں تب تک آزاد صحافت نہیں ہو سکتی جب تک صحافی سیٹھ کی تنخواہ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. ملٹیپل انکم اسٹریمز ہونے چاہیے. ڈو یو ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ ملٹیپل انکم اسٹریم ہونے چاہیے اور سیٹھ کی تنخواہ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں کو رد کرنے کے قابل بھی ہوں؟ میں جتنے پیسے میڈیا سے کما رہا ہوں اس سے زیادہ پیسے میں وکالت سے کما لیتا ہوں. خدا نہ خاص صاحب کوئی بندہ اگر تم کہہ دے تو آپ اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, جو کہ ہم نے جس چیز نے ہمیں آپ کا فین کیا ہے. تو یہ آپ نے کوئی اپنے پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ برداشت نہیں کرنا, یہ ریڈ لائن ہے, یا یہ کوئی؟ یار پرنسپل فوزان ایک ہی ہے کہ جو شخص آپ کو عزت دیتا ہے آپ اس سے زیادہ اس کو عزت دیں. صحیح ہے. لیکن جو شخص آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے آپ اس کو اسی طرح پھر ڈیل کرتے ہیں. جناب بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. سر بہت شکریہ, بہت عرصے سے میں آپ کو فالو کر رہا تھا. ایز میڈیا اسٹوڈنٹ تقریباً کوئی 10 سال سے, آپ شاید مانیں گے نہیں. ایکسپریس میں آپ کے جو ہے نا آدھے صفحے کے اشتہار آتے تھے جب آپ ایکسپریس میں تھے, اور تب سے آپ کو شاید آج تک کسی نے نہ کہا ہو, لیکن میں تب سے جو آپ کو فالو بھی کر رہا ہوں, شوز بھی دیکھ رہا ہوں, تو ایک بڑی خوشی کا موقع ہے میرے لیے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہے. نہیں, اٹس ویری کائنڈ آف یو کہ آپ تشریف لائیں, اینڈ اٹ از این آنر فار می کہ آپ ادھر آئیں. بہت شکریہ. آپ سے بہت طرح کی ذرا ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے, وکالت کی, صحافت کی, سیاست کی, لیکن آپ کی جرنی ہم ذرا شروع سے سننا چاہیں گے کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا, بیسکلی ایجوکیشن, ارلی ایجوکیشن کہاں سے, تھوڑا بتائیے گا اس بارے میں. اسکولنگ میری گیریزن اکیڈمی لاہور سے ہے. آرمی اسکول تھا, اور گیریزن اکیڈمی لاہور میں اس وجہ سے میں گیا تھا کہ میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ میں ایچسن سے پڑھوں. اچھا. اور میرا ایڈمیشن انہوں نے کروا بھی دیا تھا ایچسن میں. لیکن میری والدہ جو تھیں وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بچہ ڈسپلنڈ ہو. ان کے اپنے کزنس کو ایچسن سے پڑھے ہوئے تھے, تو میرے خیال میں وہ اتنی کوئی امپریس نہیں تھی ان سے. تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ نہیں جی, اس کو تو ہم نے آرمی اسکول میں کہیں پہ ڈسپلن جگہ پہ ڈالنا ہے. تو ان دنوں لاہور میں گیریزن اکیڈمی ہائی اسکول بالکل نیا شروع ہوا تھا, تو وہاں پر پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا. پھر 10 سال میری جو اسکولنگ ہے وہ آرمی اسکول سے. تو آرمی اسکول کا رگڑا تھا اور ڈسپلن تھا اور ایک روٹین تھی, اس کو فالو کرنا تھا. روزانہ صبح انسپیکشن ہوتی تھی, ڈریسنگ کیسی ہے, ہیئر کٹ صحیح کٹا ہوا ہے, جوتے صحیح پالش ہیں, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پنشمنٹ ہے. صحیح ہے. گراؤنڈ کے چکر لگاؤ 5, بینڈ ڈاؤن, پش اپ پروسیس سے گزرے ہیں. جی پش اپس, بینڈ ڈاؤن, یہ وہ ٹیچر سارے یاد ہیں مجھے. اور اس کے بعد پھر کالج آپ کا؟ پھر جی کالج پہ گورنمنٹ کالج لاہور. جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا, اور وہاں سے میں نے پھر ایف ایس سی ان جن سائنس کی, میتھ, اسٹیٹس, اکنامکس میں. اور میں اسپورٹس مین تھا, اسپورٹس بیسس پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا جی سی لاہور. کرکٹ سے آپ کو؟ نہیں, میں کرکٹ نہیں کھیلتا تھا. میں فٹ بال بھی نہیں کھیلتا تھا, میں ہاکی بھی نہیں کھیلتا تھا. اسپورٹس مین پہ کیسے؟ میں باکسر تھا. باکسر؟ ہاں. اچھا, جو یہ آپ اپنے اگر بایو میں لکھ کے لگائے تو بہت سارے سیاستدان جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ بالکل ہی نہ کریں کہ آپ باکسر بھی رہے ہیں. ہاں, آئی واز دا کیپٹن آف دا باکسنگ ٹیم ایٹ گورنمنٹ کالج لاہور, اور میں اسپورٹس مین تھا. اور انڈر 19 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں سلیکٹ ہو گیا تھا. ایران جا رہا تھا اسلامک گیمز کھیلنے کے لیے, لیکن جو ٹریننگ تھی اس کے دوران میرا لیفٹ شولڈر کا جو جوائنٹ تھا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے پھر میں جا نہیں سکا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی جان آپ کو 6-8 مہینے کے لیے باکسنگ چھوڑنی پڑے گی, نہیں چھوڑیں گے تو ایسے ہی ڈسلوکیٹ ہوتا رہے. تو پھر میں پرماننٹلی ریٹائر ہو گیا. تو قدرت نے آپ کے لیے یہ والے سارے کام لکھے ہوئے تھے نا, آپ کو باکسنگ سے ہٹا کے بہت سارے اور کاموں میں لگا دیا. اور میں اب سوچتا ہوں کہ وہ میں کچھ ریسرچ وغیرہ پڑھتا ہوں برین کے حوالے سے, تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک پنچ اگر آپ کے سر پہ پڑے تو کتنے برین سیلز ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا ہی ہو گیا. بہت اچھا ہو گیا. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جو بہت سے لوگ جاتے ہیں باہر بھی گئے, فارن ایجوکیشن آپ نے لی. ہاں, لیکن گورنمنٹ کالج لاہور سے پہلے میں لاہور اسکول آف اکنامکس گیا.
اچھا یہاں پہ وہاں پہ میں نے بیچلرس کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں, میجر فائنینس تھا جو کہ بالکل بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا, اکاؤنٹنگ تھی, فائنینشیل مینجمنٹ تھی, وہ میرے دوست سارے وہ کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ تعلیم سے اتنا کوئی شغف تھا نہیں. صحیح ہے. تو وہ دوستوں نے کہا جی فائنینس میں جانا ہے, ہم نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ فائنینس کرتے ہیں. لیکن جب فائنینس پڑھنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا دیٹ از جسٹ ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو وہ مجھے بہت ہی بورنگ لگتا تھا. وہ لیجر بنانا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ بیلنس شیٹس وغیرہ بنانا, وہ لمبے کالمز ہیں, اس کے بعد نیچے 2 نمبرز آنے ہیں, وہ ٹیلی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگا غلطی کہاں پر ہوئی ہے. کیلکولیٹ کرنا, پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ, آئی ڈونٹ نو واٹ, وہ عجیب ہی مجھے لگتا تھا. پاس کر لیا تھا یا پاس میں نے کر لیا تھا, لیکن میں نے پاس کر لیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آگے میں یہ نہیں کرنا چاہتا. تو پھر دیٹ واز دا ٹائم آئی ریئلائز کہ میرا جو نیچرل انکلینیشن ہے وہ سوشل سائنسز کی طرف. اچھا. تو پھر میں نے سوچا کہ سوشل سائنسز میں سائیکالوجی مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے. یہ چیز آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بتائی. آپ نے چیز خود آئیڈینٹیفائی کی. آج کل تو یہ بہت موٹیویشنل اسپیکرز اور کیریئر کاؤنسلنگ اور یہ سب بہت سے ورک شاپس ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ لگتا کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے. ہاں. تو آپ نے ایسی کیا چیز ہوئی آپ کے ساتھ کہ ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے خود اس کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ میرے خیال میں لاہور اسکول آف اکنامکس میں جو ٹیچرز ہمیں ملے اس میں کوئی 1-2 ٹیچرز ایسے تھے جن سے جب ہم نے پڑھا تو وہ کلاس روم میں تو انہوں نے ہمیں پڑھایا, لیکن کلاس روم سے باہر جو ان کے ساتھ انٹریکشن رہا, گپ شپ رہی, مختلف ایکٹیویٹیز تھیں اس ٹائم, تو ان سے ہم نے اکنامکس پڑھی. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا کیپٹلزم, سوشلزم, کمیونزم, امپیریلزم, کلونیلزم, تو یہ ساری چیزیں وغیرہ. تو پھر مجھے وہ مجھے لگا کہ یہ میرے انٹرسٹ ہے. یہاں پہ ہسٹری میں میرا انٹرسٹ ہے, سائیکالوجی میں ہے, فلاسفی میں ہے, پولیٹیکل سائنس میں ہے. تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ان میں سے کون سا سبجیکٹ آپٹ کروں فار اے ماسٹرس ڈگری. تو پھر مجھے لگا کہ مجھے کوئی ایسا سبجیکٹ آپٹ کرنا چاہیے جس کے کرنے کے بعد ٹیچنگ کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہو. تو وہ پھر لا میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. اچھا. تو ٹیچنگ کے علاوہ مطلب ٹیچنگ آپ نہیں کرنا چاہتے تھے اسپیشلی؟ صرف ٹیچنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. شروع میں کچھ عرصہ میں نے کیا. میں نے 2008 سے لے کے 2012 تک پنجاب یونیورسٹی میں لا ٹیچ کیا, LLB کو. مطلب کہ ایوننگ کلاسز میں بھی کیا ہے اور مارننگ کلاسز میں بھی کیا ہے. بلکہ ایوننگ میں جو لوگ ایگزیکٹو LLB میں آتے تھے وہ 50-55 ایئرس کے تھے. اچھا. ان کو پڑھاتے تھے آپ؟ ہاں, ان کو میں پڑھاتا تھا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا میں لاہور ہائی کورٹ میں جا رہا ہوتا ہوں تو ایک سامنے سے بزرگ آئے, سفید داڑھی, سفید بال, تو ایک دم دیکھ کے مجھے مسکرائے میری طرف. تو میں بڑے ادب سے انہیں ملا نا. میں نے کہا کہ شاید مجھے انہوں نے ٹی وی میں دیکھ کے پہچانا ہو. تو مجھے آگے کہتے ہیں سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا. میں کہا جی, سفید داڑھی والا اسٹوڈنٹ. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ آپ کو کچھ ٹیچرز ایسے ملے جو بیونڈ دا کلاس روم آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھتے تھے. جی جی. تو ٹیچر اور مینٹورشپ کے یہاں پہ آپ کو مطلب ایک ڈفرینس سمجھ میں آتا ہے جو کہ آپ نے باہر بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں گے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل جو ہے وہ بہت سے لوگ صرف کلاس روم انوائرمنٹ ہی سے سیکھنا چاہتے ہیں, اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میری پرسنالٹی کو شیپ ان کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار تھا. اور سارے ٹیچرز ایسے نہیں ہوتے, چند ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں. ایک تو میں نے آپ سے نام لیا, 1-2 اور ٹیچرز تھے جن کے ساتھ ہمیں موقع ملا انٹریکٹ کرنے کا. اچھا, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے جو بھی نظریات ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے, آپ کو پڑھاتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے نظریے کو نظریاتی بنیادوں پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہ کریں. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگوں میں میرے خیال میں خدا داد صلاحیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صلاحیت سے نوازا ہوا تھا. تو جب مجھے پڑھایا ڈیولپمنٹ اکنامکس اور اس میں ہم نے کیپٹلزم اور کمیونزم اور سوشلزم وغیرہ پڑھا, تو شروع میں مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ لگا, بہت دلچسپ لگا. اور بہت سارے لوگ جو اس ٹائم پہ مارکسسٹ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں دس از دی کالنگ, اور یہ مارکسزم اور یہ وہ. تو میں نے اسے پڑھا تو مجھے انٹرسٹنگ لگا, لیکن پھر ایٹ اے سرٹن اسٹیج جب میں نے دیکھا کہ کچھ ڈفرینسز ہیں نظریاتی طور پہ مارکسزم کے ساتھ, مٹیریلزم کے ساتھ, سوشلزم, کمیونزم کے ساتھ, تو آئی واز ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اور پھر وہی لوگ جنہوں نے مجھے سکھایا تھا, پڑھایا تھا, ان سے بحث کرنے کی بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی, اور وہ پھر کی, اور پھر نظریاتی بنیادوں پہ اختلاف بھی کیا اور نظریاتی بنیادوں پہ راہیں جدا بھی کی. That's very interesting. تو یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے. بالکل. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ
اس طرح سے ٹرینڈ کرتا ہے. انہوں نے آپ کے استدلال کو مطلب مانا, جو آپ کے ٹیچر جو مارکسسٹ اس سے امپریس تھے اور اس پرسپیکٹو میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاتے ہوں گے, لیکن جب آپ نے کاؤنٹر نیریٹو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں, انہوں نے تو نہیں مانا, وہ تو آج تک بڑے اسی حساب سے اسی نظریے پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے خود سے اپنے لیے ایک سمت کا تعین کیا اور اس سمت میں چلنا شروع ہو گیا. ویسے آپ کس پروسیس سے گزرے؟ بہت انٹرسٹنگ, اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال پائیں کہ مارکسسٹ ایک بہت بڑے مارکسسٹ آپ کو پڑھا رہے ہیں سب کچھ اور ایک خاص پرسپیکٹو سے, اس کے باوجود آپ نے مکمل طور پہ ایک ڈفرینٹ اس کو آپٹ کیا, پڑھا, تو یہ ایسی کون سی کانٹراڈکٹری چیزیں نظر آئیں جو آپ مارکسزم سے تھوڑا بیونڈ نکلے اور آپ نے اس کو غلط سمجھا؟ تھوڑا بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا جی, لیکن بات یہ ہے کہ مارکسزم یا سیکولرزم یا مٹیریلزم, یہ جتنی بھی ورلڈلی فلاسفیز ہیں, یہ بہت حد تک انسانوں کی اور حقوق کی بات تو کرتی ہیں. مارکسزم بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے, کسان طبقہ ہے, ورکنگ کلاس ہے, جس کو لینن پرولیٹیریٹ بولتا تھا, ان سب کے حقوق کی وہ لوگ بات کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب میں نے اس کو ذرا پڑھا گہرائی میں جا کے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان فلاسفیز کی کانٹرڈکشن ہے ود آئیڈیلزم. اور جتنی بھی ریلیجس فلاسفی ہے ہماری, جی, جتنے بھی مذاہب ہیں, چاہے وہ دین اسلام ہے, چاہے وہ جوڈزم ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, یا وہ کوئی اور مذہب ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ از آئیڈیلزم ورسز مٹیریلزم, ٹھیک ہے. سو دا فلوسافک فاؤنڈیشن آف مارکسزم لائڈ ان مٹیریلزم ایز اپوز ٹو آئیڈیلزم, جس کے اوپر دین کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. تو وہاں پر جا کر میرا اختلاف ہوا. تو میں ہمیشہ سے بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں جب میں کائنات کے بارے میں سوچتا ہوں. کازمولوجی آپ پڑھتے ہیں, اب آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں, آپ اس یونیورس کو دیکھیں, دی ایکسپینڈنگ یونیورس کا بھی جو کانسیپٹ آیا ہے, اور گیلیکسیز کا, بلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز, اور اس کے اندر بلینز اینڈ ٹریلینز آف سولر سسٹمز, اور ان سولر سسٹمز میں سے ایک سولر سسٹم کا ایک سیارہ جس کا نام زمین ہے, اس کے ایک بر اعظم کے ایک ملک کے ایک شہر کے ایک علاقے میں اس وقت میں اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو ابھی یہی دنیا ہے نا, جہاں تک ہماری حد نگاہ ہے یا قوت سماعت ہے, ہمارے لیے یہی دنیا ہے اس وقت. بالکل. اس کے ذریعے جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, میکسیمم ہماری آواز یا ہماری ایکسیس وہاں تک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے وہ پیل بلو ڈاٹ, وہ کارل سیگن نے جو کتاب لکھی تھی, اس کے اندر وہ 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے وہ جو روبوٹک اسپیس کرافٹ تھا, جب اس نے زمین کی تصویر لی, تو اس زمین کی کائنات میں جو حیثیت ہے وہ نظر آتی ہے, بالکل ڈاٹ کے برابر. اور وہ پھر اس کے اندر لکھتا ہے کہ جتنے یہاں پر آئے بڑے بڑے لیڈرز اور سپر سٹارز اور پولیٹیشینز اور جنرلز اور وار لارڈز اور ایوری کنگ اینڈ پیزنٹ, ٹھیک ہے, ایوری پریچر آف مورالٹی, وہ اسی چھوٹے سے نقطے پر آئے اور چلے گئے. کوئی اپنے وقت کا سکندر اعظم تھا, کوئی وقت کا جولیس سیزر تھا, کوئی آج بھی اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے, لیکن فار اے فریکشن آف اے مومنٹ, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ آن دس موٹ آف ڈسٹ, یعنی کہ ریت کے ذرے پہ, سسپینڈیڈ ان اے سن بیم, یعنی کہ سورج کی کرن پہ جو معلق ہے ایک چھوٹا سا یہ مٹی کا ذرہ, اسی کے اوپر یہ سارے آئے ہیں, اور انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. تو یہ جو اتنی بڑی یونیورس ہے نا فوزان صاحب, میں واقعی میں بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ دیر از اے سرٹن وے یہ ارتھ کی موومنٹ ہے, یہ دن رات, موسموں کا تغیر و تبدل, ٹھیک ہے, اور یہ سولر سسٹم, اور پھر یہ ایسٹیرائڈز جو اسپیس میں گھوم رہے ہیں, زمین کی طرف آتے ہیں, بٹ سم ہاؤ نہیں ٹکراتے ہیں. کچھ تو ہے, کوئی اور گریویٹیشنل فورس ان کو اپنی طرف پل کر لے. جس دن کوئی ایسٹیرائڈ ٹکرایا, دیٹ مائٹ بی دا ڈے آف ججمنٹ, روز قیامت, جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے, یہ کسی کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے. ایک چیز جو لاسٹ میں نے سب سے زیادہ, مجھے ایک چیز کے اوپر میں ڈھونڈتا تھا کہ کسی سے اس حوالے سے اس بارے میں پوچھوں. 2014 میں جب میں امریکہ میں تھا نا, تو تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ کے لیے امریکہ میں نے کوئی زیادہ ٹریولنگ نہیں کی, اور زیادہ میں نے کتابیں ہی پڑھی وہاں پہ. بارنز اینڈ نوبل ایک وہاں پہ کتابوں کی دکان ہے, تو میرا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا. میں جاتا تھا, کوئی کتاب خریدتا تھا اپنے پسند. تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جب آپ یہاں پر تھے تو آپ کو تعلیم شلیم میں, پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا. وہاں پہ آپ نے کتابوں
میتھمیٹکس میں نہیں لگتا تھا, اکاؤنٹنگ میں نہیں لگتا تھا, لیکن سوشل سائنسز, ریلیجن, فلسفی, ہسٹری, سائیکالوجی, پولیٹیکل سائنس, ان چیزوں میں لگتا تھا. مسئلہ یہی ہے نا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, بچے کو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہر بچے کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق میرے خیال میں چوائسیز ہونی چاہیے. اب میرے ذہن میں چوتھی جماعت سے ڈل گیا کیونکہ میرے والد صاحب کیمیکلز کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ پیسٹیسائڈس مینوفیکچرنگ پلانٹ ایک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو مجھے کیمیکل انجینئر بنا. وہ کیمسٹری جب پڑھی, پیریوڈک ٹیبل, H2O, کاربن ڈائی آکسائڈ, آئی ڈونٹ نو واٹ فارمولاز, تو میری سمجھ میں نہیں آیا بالکل, کیونکہ وہ دیٹ واز جسٹ ناٹ مائی کالنگ. تو میں گوئنگ بیک ٹو امریکہ, تو وہ جب میں کتابیں پڑھ رہا تھا اور اس ٹائم پہ میں دیکھتا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ کچھ یہ جو سیکولرسٹس ہیں وہ یہ ڈبیٹ کر رہے ہیں خدا کی ایگزسٹنس کے حوالے سے. وہ انسان بحث کر رہے ہیں خدا کی ایگزسٹنس پہ, خدا کے وجود پہ بحث ہو رہی ہے امریکہ میں. بڑے بڑے ہالز ہیں, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رچرڈ ڈاکنس یہاں پہ اس کی کتاب پڑھی ہوگی, آ رہا ہے اور خدا کے وجود پہ بات کر رہا ہے. تو وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے, تو میں نے پھر ان باتوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی. بہت ساری باتوں کے جواب مجھے مل گئے. ایک چیز کے حوالے سے مجھے جواب نہیں مل رہا تھا, اور وہ چارلز ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن تھی. اچھا, مطلب کہ میں ابھی تک 2014 تک یہی سمجھتا تھا کہ ریلیجن کو سب سے بڑا آنسلاٹ یا اٹیک جو کیا ہے وہ میٹیریلزم اور مارکسزم نے کیا ہے یا کمیونزم نے کیا. اچھا, لیکن 2014 میں مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑا حملہ مذہب پر جو ہوا ہے وہ چارلز ڈارون تھیوری آف ایوولوشن کا ہے, جس کی بنیاد پہ جتنے بھی سیکولرسٹ ہیں یہ مذہب کی نفی کرتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن, اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب زمین پر بھیجا, اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل کو میں نے سنا جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں جی, تو میرے خیال میں وہ 82-83 نیمز لیتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے آپ کی لڑی ملا دیتے ہیں. تو یہ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن جو بات کرتی ہے, اور وہ جو ہیومن فاسلس کی بات کرتی ہے کہ آج سے اتنے ہزار لاکھ سال پہلے, اتنے لاکھ سال پہلے بھی انسان ایگزسٹ کر رہا تھا. تو اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل بھی حضرت آدم علیہ السلام, ایڈم اینڈ ایو کے حوالے سے میرے خیال میں 10-12 ہزار سال پہلے کی وہ بات کرتے ہیں. 10-12-15 ہزار سال پہلے وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا کرۂ ارض پہ. دوسری طرف سائنس سے کہہ رہی ہے کہ انسان تو ایگزسٹ کرتا تھا لاکھوں سال پہلے سے. آج کا انسان جو ہے یہ ہومو سیپین ہے. اس سے پہلے کا جو انسان تھا اس کو ہومو نیانڈرتھل کہتے تھے یا ہومو ایریکٹس کہتے تھے, جو ہومو سیپین جیسا یعنی کہ آج کے انسان جیسا تو تھا, لیکن ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا, اس کی کوئی نیم شکل تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہے, فاسلز ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور پہلا انسان 12,000 سال پہلے آیا. تو وہ میں نے مختلف علماء کو جب سنا تو مجھے جواب نہیں ملا. ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کا جواب کیا ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی تسلی بخش نہیں تھا. صحیح ہے. ایونچولی مجھے جواب ملا قرآن میں ہی تھا, لیکن کیونکہ ہم اتنا غور نہیں کرتے ہیں, فکر نہیں کرتے ہیں, تو پروفیسر رفیق اختر صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں بات کی اور وہ سورۃ الانسان کی پہلی آیت کا حوالہ دیا, جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تم پر زمانے پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. یعنی کہ انسان ایک ایسے اسپیشیز کے طور پہ تم پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا, انسان جو پریمیٹیو ایج جو آج سائنس بتاتی غاروں میں رہتا تھا, آدم خور تھا, جانوروں کی طرح رہتا تھا, سٹون ایج جس کی بات کرتے ہیں. تو پھر جب وہ تیار ہو گیا ہومو سیپین, خدا نے مختلف مراحل سے اس کو گزارا, دا پروسیس آف ایوولوشن, ارتقاء کے عمل سے وہ گزرا. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور, اور اس کے بعد پھر خدا کا پیغام انسانیت تک پہنچا. تو وہ چیز جو ہے مجھے پھر پتہ لگی, تو وہ کافی میرے لیے سیٹسفائی آپ اس سے کافی آپ کا ہوا. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسی تھوڑا سا آگے چل کے لنکن ہلز میں آپ جب گئے, اس کے بارے میں ایک مت کہہ لیں یا جو بھی ہے,
کہ اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جو لا میکرز ہیں وہاں پہ 100 لا میکرز کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور ٹاپ نمبر 1 جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ایز اے لا گیور یا لا میکر اس میں. لیکن ایک بہت مشہور کتاب ہے, اس میں ایک مشہور آتھر نے جو ہے وہ اس بات کی نفی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ صرف قصے کہانی ہے. وہ اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے. اسٹینلی والپرٹ, یہ پڑھی ہے کتاب. آپ بذات خود وہاں پہ گئے, آپ کی کیا آبزرویشن انالیسز ہے, کیا ایسا تھا, کوئی ایسی لسٹ بنائی گئی تھی؟ اچھا فوزان, میں گیا ہوں لنکنز ان میں 2005 میں, 2005 سے 2006 بارٹ لا میں نے کیا. تو میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ تو لگا ہوا ہے لنکنز ان کے گریٹ ہال کے باہر. صحیح ہے. لیکن پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا نام نہیں تھا. اچھا. تو میں نے بڑا پوچھا ان سے, جاننے کی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے کہ جناح یہ کہتے ہیں کہ میں نے لنکنز ان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ لا گیورز آف دا ورلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. اچھا, ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جتنے بھی انڈینز ہیں وہ گریز ان میں جاتے ہیں بارٹ لا کرنے کے لیے, کیونکہ مہاتما گاندھی گریز ان سے پڑھا ہوا تھا, نہرو وہاں سے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم گئے تھے لنکنز ان میں, تو پاکستانی لنکنز ان میں جاتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب لنکنز ان میں نے ان سے پوچھا, ان کا جو بھی اسٹاف وغیرہ تھا, کچھ ٹیچرز وغیرہ وہاں پہ تھے, تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یہاں پہ تو کوئی ایسا بورڈ نہیں تھا. تو وہ پورا 1 سال مجھے نہیں ملا, اور 2006 میں پاس آؤٹ کر گیا. اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا, تو مجھے نہیں اس کا, مجھے لگا کہ شاید اسٹینلی والپرٹ ہی ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن 2011 میں دوبارہ لنڈن گیا. اچھا. اور تب میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھا, اور لنڈن میں میں نے کچھ پروگرامز ریکارڈ کیے اس زمانے میں. ہاؤس آف لارڈس میں نے لارڈ نذیر صاحب کو انٹرویو کیا, اور ذوالفقار مرزا ان دنوں بہت بول رہے تھے الطاف حسین کے خلاف, تو وہ بھی لنڈن میں تھے, ان کا انٹرویو کیا. کچھ آؤٹ ڈور میں نے کیا. ایکسپریس میں تھا آپ؟ میں ڈان میں تھا. ڈان میں, صحیح ہے. تو لنکنز ان کا جو رجسٹرار ہے اس سے میں جا کے ملا اس ٹائم پہ, تب میری ایکسیس تھی, تب اس سے پہلے نہیں میں مل سکتا. تو اس سے جا کے میں نے پوچھا, تو اس نے مجھے کہا جناح واز رائٹ. اچھا, رجسٹرار. ہاں, اس نے کہا جناح واز رائٹ. اچھا, یہ تو اب مجھے پتا تھا کہ جو گریٹ ہال ہے لنکنز ان کا, اس میں وہ اسٹوڈنٹ بیرسٹرز ڈائن ان کرتے تھے, یعنی کہ ہمارا جو کورس ہے وہ بڑا کمپیٹیٹیو ہوتا تھا, کوئی 13-14 سبجیکٹس آف لا ہیں جو آپ نے پاس آؤٹ کرنے ہیں, پلس آپ نے وہ اس کو بولتے تھے کوالیفائنگ سیشن, کہ وہ آپ نے ڈنرس کرنے ہیں. اس میں دے یوز ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو بیہیو لائک اے بیرسٹر, ہاؤ ٹو انٹریکٹ, ٹاک لائک اے بیرسٹر. اس میں شیری بلیر فرسٹ لیڈی تھی, کبھی وہ آئی ہوتی تھیں, کبھی یورپین کورٹ آف جسٹس کے کوئی جج صاحبان ہوتے تھے, کبھی کوئی برٹش پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ ہمیں بٹھا دیا جاتا تھا اور گفتگو ہوتی تھی اور کھانا کھاتے تھے. تو سامنے گریٹ ہال میں نا ایک بڑا سا پورٹریٹ لگا ہوا تھا, اس میں کچھ تصاویر تھیں. ایک تصویر تھی, اس کے سر پہ سبز وہ تھا, گرین ٹربن تھی اس تصویر کے. اچھا. باقی اور بھی کچھ تصویریں تھیں, اور سائڈوں پہ بھی کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو اس نے مجھے بولا کہ وہ جو بڑی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے نا, اس کے پاس بورڈ لگا ہوتا تھا. جناح جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے وہ بورڈ دیکھا تھا, لیکن پھر مسلم اسٹوڈنٹس کو یہ گمان ہوتا تھا کہ تصویر کے ساتھ بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ کہیں تصویر ان ناموں کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ ہم اپنے مذہب میں ہم تو نہیں کسی قسم کی کوئی تصویر جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے خاص طور پہ نہیں کرتے. صحیح ہے. تو ان کے سینٹیمنٹس کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے پھر وہ بورڈ ہٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے, کہ کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. لیکن وہ بورڈ ایگزسٹ کرتا تھا اور جناح واز رائٹ. پھر میں نے کہا وہ بورڈ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا وہ اسٹور روم میں ہے. اچھا. تو میں نے کہا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں, انہوں نے کہا دکھا سکتے ہیں. دین ہی ٹک می ٹو دا اسٹور روم, اور میں نے وہ بورڈ وہاں سے انہوں نے نکالا اور میں نے کیمرے پہ دکھایا, پروگرام میں ریکارڈ پہ. ہاں, اچھا, اس پہ آپ نے پروگرام کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے, ڈان پہ 2011 میں کیا ہوا ہے. ہم نے اسٹینلی والپرٹ کو غلط ثابت کیا. زبردست. یہ سب نے بہت عظیم کارنامہ کیا, بہترین ہے. تو وہاں پہ کیسا وقت گزرا لنکنز میں؟ اوبیسلی آپ نے جو بتایا کہ وہاں پہ, یہ تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے جو آپ اس میں جو نارم سکھاتے ہیں پوری. آپ نے بتایا کہ وہاں پہ آپ کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ کو پورا ایک بیرسٹر بناتے ہیں, تو بیرسٹر کا پورا ایک کوئی لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بیہیو کرنا ہے, اور اس طرح بہت سارے مطلب ملسٹری کے اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کے ٹیبل مینرز یہ ہیں, آپ نے فلاں کو ایسے مخاطب کرنا ہے, باڈی لینگویج یہ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اور جو بارٹ لا ڈگری ہے وہ اس وجہ سے میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ڈگری ہے. اکثر بچے مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم LLM کریں یا بارٹ لا کریں. جب میں کرنے جا رہا تھا تو میں نے اپنے سینئر سے پوچھا تھا, زیادہ تر نے مجھے کہا تھا LLM کریں. اچھا. لیکن میں نے خود سے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میں بارٹ لا ہی کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد جب میں نے کر لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ہی میں یہ بہت پریکٹیکل ڈگری ہے, کیونکہ آپ کے پریکٹیکل اسکلس پہ فوکس ہوتا ہے. صحیح ہے. اس میں یہ ہوتا ہے LLM ایسی ہے جیسے LLB ہے,
مثال کے طور پہ آپ کسی سبجیکٹ میں اسپیشلائز کر رہے ہیں, جنرل ماسٹرز آف لاء کر رہے ہیں, تو وہ آپ پڑھیں گے کتاب اور ایک امتحان دیں گے, اینڈ میں ڈیزرٹیشن لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی. اور آن دی ادر سائڈ بار ایٹ لاء یہ تھا کہ وہ آپ کو ایڈوکیسی پڑھا رہے ہیں, کراس ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے, ایگزامن وٹنس کو کیسے کرنا ہے, اوپینین رائٹنگ کیسے کرنا ہے, کانفرنس اسکلس جو کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں کیسے کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہمارا امتحان ہوتا تھا کیمرے میں. اچھا, وہ ایک ایکٹر ہائر کرتے تھے, وہ ایکٹر کو بتا دیتے تھے کہ یہ تم نے بولنا ہے. وہ پھر کہتے تھے کہ یہ آپ کا وٹنس ہے, آپ اس کو کراس ایگزامن کریں, اس پہ جرا کریں. اور ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کیس کے فیکٹس دیے جاتے تھے, وہ ہم پڑھتے تھے, کراس ایگزامینیشن تیار کرتے تھے, جرا کرتے تھے, وہ ریکارڈ ہوتی تھی, اس کے اوپر اسیسمنٹ ہوتی تھی. امیزنگ. تو شروع میں تو تھوڑا مشکل لگا ہوگا ویسے, یا صحیح تھا, مزہ انٹرسٹنگ بھی تھا, مشکل بھی تھا, لیکن انٹرسٹنگ بھی تھا. جو چیز آپ کو پسند ہو نا, جس میں آپ کی دلچسپی ہو, وہ پھر آپ کو مشکل نہیں لگتی. اس سے کہیں زیادہ مشکل بھائی اکاؤنٹنگ تھی. ہاں, اس میں ویسے بہت سے لوگ کاؤنٹر بھی دیتے ہیں کہ یار اگر آپ اپنی پسند کا کام کریں تو آپ کو اپنے کام سے نفرت ہوتی ہے. ایک کاؤنٹر بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں, لیکن میں تو ابھی تک ویسے اپنی پسند کا کام کر رہا ہوں, اور باقی کام جو ہے وہ کام لگتا نہیں ہے. لیکن بہت سے کریٹرس کہتے ہیں کہ یار اگر آپ اپنی ہابی کو کام بنا لینا, پھر آپ اپنی ہابی سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. لیکن ایک یہ بہت سے لوگ بھی ایک وہ دیتے ہیں. آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کر کے وہیں پہ کیوں نہیں سیٹل ہو گئے, آپ پاکستان کے گرد و غبار میں کیوں واپس آ گئے بہت سے لوگوں کی طرح؟ اچھا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. 2017 میں دوبارہ امریکہ گیا ہوا تھا. اچھا, 5.5 سے پہلے آپ آگے تھے 2006 میں؟ ہاں, وہ تو 2006 میں بارٹ لاء کر کے میں واپس آ چکا تھا نا. آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ زیادہ بہتر میں واقف. تو 2017 میں امریکہ گیا, کوئی 2-2.5 مہینے میں امریکہ میں تھا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا, 2014 میں نے امریکہ بالکل نہیں گھوما تھا, نیو یارک میں تھا. نیو یارک سے واشنگٹن گیا ایک دفعہ بیگم کے ساتھ, اور 2 دن ہم واشنگٹن ڈی سی میں رہے, اور اس کے بعد ہم واپس نیو یارک آ گئے. اور ہماری جو دوڑ تھی وہ ٹائم اسکوائر تک ہی ہوتی تھی, اور نیو یارک ہم گھوم لیتے تھے, کھا پی لیتے تھے. صحیح ہے. لیکن جب 2017 میں گیا تو میں نے کہا کہ وہ کسر نکالنی ہے بھائی. تو میں نے بھائی جان گاڑی لی, رینٹ آؤٹ کی وہاں پہ اپنی گاڑی بہترین ایک, اور بیگم کو لیا, بچوں کو لیا. اور نیو یارک ایسٹ کوسٹ ہے امریکہ کا, وہاں سے ہم ویسٹ کوسٹ تک ہم نے ٹریول کیا, روڈ ٹرپ کیا. اچھا, اب وہ تقریباً کئی ہزار میل کا سفر ہے, جو کہ فلائٹ پہ 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے دیکھیں 8 گھنٹے میں لاہور سے لنڈن پہنچ جاتے ہیں, تو 6.5 پونے 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو ہمیں 15 دن لگے, لیکن ہم نے اپنی مرضی سے بالکل ٹریول کیا, جتنا دل کرتا تھا اتنا ٹریول کرتے تھے. جو اسٹیٹ آتی تھی وہ خوبصورت ہوتی تھی, رکتے تھے, دل کرتا تھا 2 دن رک جاتے تھے, کہیں پر 1 رات, ایک جگہ پہ 3 رات بھی رکے. اور کرتے 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 میرے خیال میں کوئی 15-16 اسٹیٹس گھومتے ہوئے ہم لاس اینجلس تک گئے. اور یہ سب کچھ آپ آن پرپز کر رہے تھے, تفریح کی اور انٹرٹینمنٹ کی. صحیح ہے. ہاں, ٹریولنگ کا مجھے بڑا شوق ہے. صحیح ہے. تو وہ میں نے بہت انجوائے کیا تھا, زندگی کے یادگار ٹرپس میں سے ایک ہے. تو اس کے بعد جب میں وہ ٹرپ پورا کر کے جب وہاں پہ پہنچ گئے 15 دن میں, تو پھر میری بس ہو گئی کہ اب مزید تو میں گاڑی نہیں چلا سکتا. تو جب میں نے وہاں پہ جا کے وہ جن سے گاڑی لی تھی ہم نے, ان کو میں نے اس کمپنی کو گاڑی واپس کی, تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے نیو یارک میں واپس کرنی. میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں کروں. انہوں نے کہا یہاں پہ تو جرمانہ ہوگا. کتنا؟ انہوں نے بولا $2500. اچھا, تو میں نے کہا یہ بھائی $2500 $2500 دے کے گاڑی وہاں پہ دے کے جہاز پہ بیٹھ کے پھر ہم واپس آ گئے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ 15 دن ہم گھومے بہت تھے, اور ڈفرینٹ کلرز آف امریکہ, ڈفرینٹ اسٹیٹس. سو ریڈ راکی ماؤنٹینز آف یوٹا کیسے ٹرانسفارم ہوتے ہیں, گرین ماؤنٹینز آف کولوراڈو, اور گرینڈ کینینز آف ایریزونا, اور اس سے پہلے آرکنسا, شکاگو, سینٹ لوئس. بڑا ایک یادگار واقعہ کہ میں کرمنل کورٹس میں گھس گیا دیکھنے کے لیے کہ یہاں کا نظام کیسا ہے, عدالتوں کا. میں حیران ہو گیا دیکھ کے, جتنا ڈسپلن تھا, جتنا آرگنائز تھا, جتنے کم ٹائم میں وہاں پہ مرڈر ٹرائل وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے. بہت لرننگ ہوئی اس ٹرپ میں. جب میں واپس آ گیا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 دن کے بعد, جی, تو پھر واپسی کے آخری ہفتہ 10 دن بعد میں نے پاکستان واپس فلائی کرنا تھا. میں اتنا امریکہ گھوم چکا ہوا تھا, اور اتنا صاف آسمان دیکھ چکا ہوا تھا, اور گرینری دیکھ چکا ہوا تھا, اور انفراسٹرکچر, کہ میری باڈی کریو کر رہی تھی کہ میں کسی طرح پاکستان واپس جاؤں. تو جب میں پاکستان واپس آیا ہوں سر, لاہور ایئرپورٹ اترا ہوں, اس کے بعد پھر میں یہاں سے گیا ہوں اپنے ماموں کے گھر میں. وہ ان کا گھر ہے شالیمار ٹاؤن میں. اچھا, تو وہاں پہ جب وہ
مٹی دھول اڑا ہے اور وہ میرے پھیپڑوں میں گیا ہے, تو پھر مجھے ہوا ہے کہ میں گھر آ گیا وہاں پہ, سکون ہے. تو somehow کوئی ہے ہمارے ساتھ, کوئی جینز میں مسئلہ ہے. تو لنڈن میں بھی جب میں نے بارٹ لا کیا, مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہ جائیں, اب آپ یہاں پہ اگر پریکٹس کرتے ہیں بڑے پیسے کما سکتے ہیں. اس زمانے میں جو ہمارے دوست رکے انہوں نے بڑے پیسے کمائے, بڑا اچھا. میری ایک رشتے دار پھپھو میری, وہ میرے والد صاحب کی کزن, انہوں نے بڑا مجھے انسسٹ کیا, میں تیرا بیاہ بھی اتنے ہی کرنا ہے, تو نہیں جانا واپس. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے واپس جانا. یہ تعلیم کے فوری بعد کا فوراً تو پھر شادی کب ہوئی آپ کی ایکچولی؟ 2006 میں پڑھ کے واپس آیا. شادی تو 2013 میں. اچھا. 2012 میں نکاح ہوا اور 6 مہینے بعد رخصتی. اچھا. احتشام بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس میں ساری میڈیا کی طرف کس طرح آنا ہوا؟ آپ وکالت کی طرف نہیں گئے, پریکٹس کی طرف, میڈیا میں کس طرح پروسیس ہوا؟ نہیں, وکالت میں تو میں گیا, آج تک میں. ہاں بالکل, وہ تو دس از بیرسٹر احتشام امیر الدین اینڈ لا ایسوسیٹس. تو ابھی تک میں یہی سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میرا جو پروفیشن ہے وہ وکالت ہی ہے. میں وکالت کر رہا ہوں, عدالتوں میں پیش بھی ہوتا ہوں, کیسز لیتا بھی ہوں, لٹیگیشن کر رہا ہوں. لیکن میڈیا میں 2010 میں مجھے موقع ملا. وکالت تو میں نے 2006 میں شروع کی تھی. صحیح ہے. تو میڈیا میں 2010 میں انصاف تو کے نام سے ایکسپریس نیوز پہ, جس کے اشتہار کی آپ بات کر رہے تھے اخبار میں. تو یہ آفر ہوئی تھی یا اپلائی کیا تھا؟ سب سے پہلے میں خود گیا تھا, اور گیا میں اسی طرح تھا کہ تب میں ٹیچنگ کر رہا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پنجاب یونیورسٹی میں اور اسکینس میں. تو میرے ایک کزن نے مجھے آ کے کہا کہ یار تیری لائف تو سیٹ ہے میاں, تیری لائف سیٹ ہے, تو ٹیچ بھی کر رہا ہے, تو بارٹ لا بھی کر رہا ہے, تو وکالت بھی کر رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا یار نہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئی نیڈ اے بگر آڈینس. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹی وی پر بولنا چاہیے, کلاس روم میں بولنے کی بجائے مجھے ٹی وی پر بولنا چاہیے. یہ احساس آپ کو ڈیورنگ ٹیچنگ ہوا تھا کہ آپ کو بگر آڈینس چاہیے اور یہ جو باتیں ہیں یہ ذرا ماسز تک پہنچنی چاہیے, یہ بیک آف دا مائنڈ میں کب سے تھا آپ کے کہ آپ نے ٹی وی پہ آنا ہے؟ میرے خیال میں بہت پہلے سے تھا. اچھا. میرے پیرنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ میں دوسری جماعت میں جب تھا نا, جی جی, تو اب اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لے کہ میرے پتہ نہیں کیا سیاسی عزائم نہیں, مجھے بتاتے نہیں ہے کہ جب میں کلاس 2 میں تھا تو میرا ٹونسلس کا آپریشن ہونا تھا. اچھا. تو وہ آپریشن کرنے سے پہلے جب ڈاکٹر نے مجھے انستھیزیا دیا, تو انستھیزیا دینے کے بعد ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں نا, کوئی گفتگو کرتے ہیں اتنی دیر میں اس کا اثر ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو میرے والدہ اور والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ اچھا آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تو اس نے کہا اچھا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے وہ جنیجو صاحب تھے. اچھا, محمد میں نے بولا تو میں نے بولا بڑے ہو کہ میں جنیجو بننا چاہتا ہوں. اچھا. تو یہ سیکنڈ کلاس کی بات ہے. صحیح ہے. تو 18 سال میں جب میں لاہور اسکول آف اکنامکس میں گیا تھا, تو تبھی سے آڈینس کے حوالے سے مجھے تھا کہ آڈینس کے سامنے مجھے بولنا چاہیے. وہ ہم نے کچھ تھیٹر بھی کیا, تقریریں بھی کیں. اچھا. تو ڈبیٹس وغیرہ بھی کی, جیتی بھی. تو یہ ویسے میں آپ سے الگ سے پوچھنا تھا کہ آپ کا ڈبیٹنگ سے کوئی تعلق رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ جو شوز کے بعض اوقات انٹروز دے جاتے ہیں وہ کوئی ڈبیٹر کے علاوہ کوئی اور تو نہیں دے سکتا. تو یہ ڈبیٹنگ ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ آپ کرتے رہے ہیں. ہاں, گورنمنٹ کالج میں مجھے شوق ہوا تھا. گورنمنٹ کالج میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسپورٹس مین کے طور پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا, اور یوزلی جو لوگ اسپورٹس میں آتے تھے ان کا تعلیم سے اتنا کوئی تعلق ہوتا نہیں تھا, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز, یہ ڈبیٹس اور ڈراماٹکس, فارمل تعلیم سے, باقی بھی جی صحیح ہے, ڈبیٹس ڈراماٹکس میں. تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کلاس تصور کی جاتی تھی. تو وہ جب مجھے شوق ہوا اور میں ڈبیٹنگ سوسائٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی, تو مجھے ٹیچرز نے وہاں پہ اور اسٹوڈنٹس نے جو ڈبیٹس میں ایکٹیو تھے بڑی عجیب نظر سے دیکھا. مجھے یاد ہے ایک ٹیچر نے مجھے کہا یار تو تھے کہ تھے باکسنگ رنگ باکسنگ کر جا کے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں سر میں ڈبیٹس بھی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کیسے کرو گے یار, تم تو اسپورٹس مین ہو, اسپورٹس مین کیسے ڈبیٹس کر سکتے. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. تو میڈیا کے اندر پھر آپ کی کس طریقے سے آپ کی ایولیوشن ہوئی, ٹرانسفارمیشن؟ میڈیا میں 2010 میں وکالت کر رہا تھا, تو ایک کیس ہوا. چیف سیکرٹری پنجاب اس وقت جاوید محمود تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایک کرنل صاحب ریٹائرڈ تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے اندر. تو میں ان کی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. ایک پٹیشن ہم نے سبمٹ کی فار دی رجسٹریشن آف FIR اگینسٹ دا چیف سیکرٹری پنجاب. تو اس میں میں وکیل تھا. تو اس میں ہمارا آرگیومنٹ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے بات کہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا, لیکن ہم نے پوری دنیا کی جورسڈکشن سے کیس لا سائٹ کیا تھا دیٹ دے آر سرٹن سچویشنس جہاں پہ
پیسنجر کی لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بس ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے, اس کی نیگلیجنس ہے, تو پیچھے جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک سرکاری گاڑی میں سرکاری ڈرائیور ہے, سرکاری ملازم ہے, اور اس کے پیچھے چیف سیکرٹری جو پھر ایک سرکاری افسر ہے, اور اس کی موجودگی میں وہ ڈرائیور اشارہ توڑتا ہے, اوور سپیڈنگ کرتا ہے, جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور چیف سیکرٹری اس کو روکتا نہیں ہے, تو انڈر پاکستان پینل کوڈ ہی از آلسو لائبل ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اور کانسیپٹ آف وائکیریس لائبلٹی بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ہماری ساری بحث تھی. صحیح ہے. تو وہ جب میں کر کے نکلتا تھا تو میڈیا کی ڈی ایس این جیز وغیرہ کھڑی ہوتی تھیں, وہ پوچھتے تھے. تو لکھانی صاحب کوئی پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس زمانے میں جو ڈائریکٹلی لیگل سسٹم کو ٹارگٹ کرتا ہو, تو اس میں میں سنا ہے کہ انہوں نے کوئی 40-50 آڈیشنس لے کے ریجیکٹ کر دیے تھے. اچھا. تو مجھے پھر کرم اللہ گھمرو صاحب نے کہا کہ آپ آڈیشن دیں, وہ میں نے دیا, وہ اپروو ہو گیا, تو وہاں سے میری میڈیا پہ انٹری. واہ زبردست. آپ کو سب سے پہلے ادارہ ایکسپریس نیوز تھا. ایکسپریس سے پھر آپ آگے ڈان پہ گیا. صحیح ہے. ڈان سے ریزائن کیا, پالیٹکس میں آیا. والد صاحب کا بڑا اصرار تھا کہ تمہیں سیاست میں آنا چاہیے, فیملی کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. 2013 کا الیکشن لڑا. اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ آپ نے مطلب آسان فیصلہ تھا یا بائی چوائس تھا یا والد صاحب کی کوئی فرمائش تھی؟ بنیادی طور پہ خواہش تو والد صاحب کی تھی, اور لیکن فیصلہ میں نے خود کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور کیونکہ عمران خان صاحب جو نظریہ دے رہے تھے وہ مجھے کلک کیا, اور سرٹنلی مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں حالات تبدیل ہونے چاہیے. کب کلک کیا؟ 2013 میں یا اس سے پہلے ہی؟ ہاں 2012 کی بات کر رہا ہوں میں. 2012 میں نے جوائن کیا تھا. اس کے بعد ٹکٹ اپلائی کیا. جوائن کر لیا تھا. ہاں اچھا. اس کے بعد ٹکٹ اپلائی کیا. تو وہ جب کہتے تھے کہ نیا پاکستان اور باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے اور گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی, تو وہ ساری باتیں میرے دل کے بہت زیادہ قریب تھیں. تو میں نے کہا کہ اس جد و جہد کا حصہ بننا چاہیے. تو میں نے پھر پارٹی جوائن کی, ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. جو میرا حلقہ تھا, جو میری ہوم کنسٹیچوئنسی تھی این اے کی تھی, وہاں سے میں نے اپلائی کیا. پہلے مجھے ٹکٹ مل بھی گیا. عمران خان صاحب سے میں ملا زمان پاک لاہور میں. اچھا. انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی, مجھے کہا تھے شام کبھی نظریہ مت چھوڑنا. لیکن جب وہ الیکشنز کے قریب گئے تو ساری پارٹی مجھے لگا کہ ادھر ادھر نظریے سے نہ ہو رہی ہے. اور یہ پوسٹ لاہور جلسہ سینیریو تھا جب بہت سی شمولیتیں ہو رہی تھیں اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ جوائن کر رہے تھے. بالکل صحیح ہے. تو وہ مجھے جو ٹکٹ ملا تھا پارٹی کی طرف سے, وہ صرف ایک دن پہلے جب اگلے دن بلے کا نشان الاٹ ہونا تھا, میرا وہ این اے کا نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ کینسل کر کے مجھے پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا. اچھا. پنجاب کے صدر نے سڈنلی آل آف اے سڈن. اور جو دیا پی پی کا, وہ اس این اے کے انڈر بھی پی پی نہیں تھی. تو جدھر کا دیا وہ تو بالکل نیا ایک دیہاتی حلقہ تھا. وہاں پہ تو لوگ مجھے جانتے ہی نہیں تھے. الیکشنز میں جی الیکشنز میں 19 دن رہ گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے دیہاتی حلقے میں تو آپ 6-8 مہینے ایک سال پہلے. کون سا علاقہ تھا؟ ننکانہ سٹی اور اس کے ارد گرد کے چند دیہات تھے جہاں کا مجھے ٹکٹ دیا. گو کہ میرا اپنا حلقہ بھی ننکانے میں ہی تھا, لیکن یہ نہیں تھا. صحیح ہے. تو میں نے بولا جی میں تو الیکشن ہی لڑوں گا, میں ٹکٹ میڈیا کے سامنے جا کے پھاڑوں گا. تو اس ٹائم یہ آپ کے اندر کا باکسر پھر جا گیا تھا. تو اس ٹائم پہ پھر کچھ سینئر دوست جو تھے ہمارے میڈیا کے, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو. پھر خان صاحب نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ انڈر پروٹیسٹ لڑو, آئی ول کیپ دس ان مائنڈ. اچھا. تو پھر میں نے انڈر پروٹیسٹ لڑا. مجھے پتا تھا یہ الیکشن میں ہارنے کے لیے لڑوں, لیکن لڑا. لیکن یہ ہے کہ وہ 19 دن میں نے جو تقاریر وغیرہ کی, اس سے جو ننکانہ سٹی کا یوتھ تھا ایک اسٹیئر کریٹ ہو گیا ہوگا. ہاں وہ کافی حد تک میرے ساتھ جڑ گیا. اور جو میرے اوپر پی ٹی آئی کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے ننکانہ سٹی میں اتنے ووٹ نہیں لیے تھے جتنے میں نے لیے. گو کہ میں ہارا, لیکن ان سے زیادہ ووٹ لے کے ننکانہ سٹی سے. اچھا. تو آپ کی کیمپین ان کے ساتھ الائن تھی, الگ الگ آپ اپنی کر رہے تھے, وہ ایم این اے والے الگ کر رہے تھے؟ اکٹھی تھی کیمپین تو اس ٹائم پہ اکٹھی کر. وہ اچھا ویسے آپ جیسی پرسنالٹی والا بندہ جو پنجابی شاید تھوڑی مشکل سے بولتا ہو, وہ ووٹر سے کمیونیکیشن میں تھوڑا سا آپ کو پھر بڑے طرح طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے. آپ میرے ساتھ پنجابی بول کے نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی جو وضاحت ہے تھوڑا سا جو ایک وہاں کے ٹپکل ووٹر کا وہ ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, مشکلات نہیں ہوئی؟ نہیں میں پنجابی بڑی اچھی بولتا ہوں. نہیں پنجابی تو بولتے ہیں, لیکن آپ کی جو وضاحت ہے وہ تھوڑی اربن ہے تھوڑا, اور وہ ووٹر تھوڑا کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ, کچھ اور نارمز چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. نہیں پنجابی تو بچپن سے میں سن رہا ہوں, میری دادی بولتی تھیں, اور وہ پنجابی پڑھتی تھیں بڑی اچھی, پنجابی میں کتابیں پڑھتی تھیں. اور میری جو سب سے پہلے لرننگ ہے وہ میری دادی نے ہی کی ہے. اور ان کے ساتھ جب میں بہت چھوٹا تھا, دادی کے ساتھ سوتا تھا, تو سب سے پہلے وہ پنجابی کی جو کتابیں حضرت یوسف علیہ السلام اور پیغمبران اسلام کی تھیں, تو وہ انہوں نے مجھے پنجابی میں ہی سنایا کرتے. اچھا. اور مجھے یاد ہے وہ ایک شعر ہے انہوں نے مجھے تب سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے مل رہے تھے بہت سالوں کی جدائی کے بعد,
تو انہوں نے کہا کہ شاعر نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے, انہوں نے پنجابی میں بولا, شاعر نے اینو انج بیان کیتا ہے کہ یوسف کہندا خلقاں تائیں کون تسی او لوکو, ملنا باپ زیارت ویلا میرا راہ نہ روکو. واہ کیا بات. تو اب یہ میرے خیال میں کلاس 1 میں ہوں گا جب میری دادی مجھے پڑھا رہی تھی, بتا رہی تھی. تو ڈیورنگ کیمپین کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ووٹر سے انٹریکشن کا؟ کوئی اوبیسلی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ہاں جی, ایک واقعہ مجھے نہیں بھولتا اور شاید ساری زندگی نہیں بھولے گا. وہ پنجابی بولنا میں نے بڑا انجوائے کیا تھا. صحیح ہے. جاتا تھا, لوگوں سے ملتا تھا, انٹریکٹ کرتا تھا. وہ میں جلسوں میں تقریر کرتا تھا تو اکثر یہ شعر بولتا تھا کہ آج ایک نمانہ بولے آئے کل بولن گے کئی ہور, پھر چوئے سمندر بن کے ٹرن کوئی ایسی ٹور, حق منگیے ایک مٹھ ہو کے جگ اچ پہ جائے شور, اے دھرتی آکھے مان نال میرے پت نہیں کمزور, میرے پت نہیں کمزور. کیا بات. تو پنجابی تو میں بولتا تھا اور بڑا انجوائے بھی کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ ہم ووٹ مانگنے کے لیے مختلف دیہات میں جاتے تھے, تو ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں پہ ایک صاحب تھے, بزرگ تھے, کوئی 65 66 70 سال کے ہوں گے میرے خیال میں. تو انہیں جا کے ہم نے اب جا کے کنونس کرتے ہیں نا کہ جی آپ ہمیں ووٹ کرو, اگر نہیں جی ساڈی تو انہاں نال گل ہو گئی ہے یہ وہ. میں نے انہیں کہا کہ اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا, کہ نظریے کی بنیاد پہ ووٹ دینا پڑے گا آپ کو, فیصلہ جو بھی میں نے انہیں کنونس کرنا تھا وہ میں نے انہیں کیا. صحیح ہے. تو ایونچولی انہوں نے کہا کہ یار بچہ گلاں تے بڑیاں زبردست کر رہا ہے, تو دیکھو کنا پیارا بچہ ہے, کنا سونا منڈا ہے. تے واقعی ساڈی پوری برادری وچ ساڈی برادری دا ایک منڈا ہے جنوں ٹکٹ مل گیا ہے ضلع چ, تے انہوں سپورٹ بھی کرنا چاہیے, یعنی کہ میری طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. تے انہوں نے کہا جی بالکل کران گے, لیکن ایک شرط ہے یہ میرے نال پیچھے آ, تے پیچھے پیر صاحب بیٹھے نے, انہاں کو شاباش لینی. اچھا. میں نے کہا جی اچھا. میں ان کے ساتھ چل پڑا, وہ 2-3 گلیاں پیچھے جاتے ہوئے ہم چلے گئے, وہاں پہ ایک پیر صاحب بیٹھے. آپ چل پڑے ان کے پیچھے؟ جی ظاہری بات ہے بھائی جان ووٹ جو چاہیے. صحیح ہے. میں گیا تو وہاں پہ ایک پیر صاحب بیٹھے تھے, تو اب میں نے جا کے دیکھا ماحول, تو مجھے کوئی اتنا کنونسنگ ماحول لگا نہیں. اچھا, کمفرٹیبل نہیں لگا آپ کو؟ اتنا کمفرٹیبل نہیں لگا. صحیح ہے. وہ پیر صاحب نے گرین کلر کی چادر سی یوں رکھی ہوئی تھی, ان کے سامنے ایک پتیلا پڑا ہوا تھا, اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا, اس کے اندر کوئی شوربہ ابل رہا تھا, کوئی ہڈیاں تھی, کوئی عجیب سی اسمیل تھی وہاں پہ. تو بابا جی نے پیر صاحب کو کہا کہ بچے نو جڑا ہے نا تسی دعا دیو. تو انہوں نے کچھ پڑھ کے میرے اوپر پھونکا اور مجھے دعا دی. تو انہوں نے کہا کہ رات نو ہی دیدار ہو جائے گا. اچھا, کس چیز کا؟ اب یہ میں نے نہیں پوچھا, پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. میں مطلب کہ مجھے وہ اتنے کنونسنگ لگ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک سیاستدان جب آپ بنتے ہیں, ایک سیاستدان کے طور پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جذب کر لینی پڑتی ہیں, ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے. تو میں چپ رہا. تو انہوں نے وہ جو شوربہ ابل رہا تھا اس میں عجیب سی اسمیل آ رہی تھی مجھے, وہ ایک پیالے میں ڈالا اور وہ پیالہ میرے سامنے پیش کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ بس اینو پی لے بیٹا, تے کامیابی تیرے قدم چومے گی. اب وہ میں نے ہاتھ میں پکڑا اور مجھے عجیب سی اسمیل آئے اور میرا دل نہ کرے پینے کے لیے. تو دوسری طرف میں نے وہ بابے کو دیکھا جس نے کہا تھا کہ جی ووٹ ہم تجھے دیں گے اگر تو پیر صاحب کے ساتھ. تو میں نے کہا یار احتشام ہے تو بڑا مشکل کام, لیکن کرنا پڑنا ہے ووٹ لینے, کیونکہ اگر تو نے اس پیالے سے یہ شوربہ نہ پیا تو انہوں نے کہنا ہے یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سپیریئر بینگ سمجھتا ہے, یہ تو ہمارے برتن میں ہمارا شوربہ تک پینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے دل پر پتھر رکھ کے سانس بند کر کے شوربہ پی لیا. آپ نے پی لیا. پی کے میں نے پیالہ واپس کیا. اس کے بعد ہم وہاں سے آگے, اس کے بعد الیکشنز کی ڈیٹ تھی. بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ وہ چاچے نے ہمیں ووٹ نہیں دیا جس نے شوربہ پلایا تھا. اچھا, پھر بھی نہیں دیا. تو میں نے کہا یار مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے ووٹ نہیں دیا, مجھے دکھ اس بات کا مجھے شوربہ کیوں پلایا تھا. شوربہ تو نہ پلایا ظالم کے بچے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ اس طرح ہوتا ہے. یہ تو بڑا ظلم کیا اس بابے نے, شوربہ پلا کے بھی ووٹ نہیں دیا. یار نہ دیتا ہے یار, وہ کیوں نہیں ووٹ, شوربہ تو نہ پلا تھا. بالکل نہیں. تو ووٹ کیا وجوہات کیا بنی ووٹ نہ دینے کی؟ پھر بھی یار ہمارے یہاں پہ ابھی لوگ تیار نہیں ہیں نظریے کے لیے, تب تک تو نہیں تھے سرٹنلی. ابھی آج کل ماحول ذرا ڈفرینٹ ہو گیا. ہاں, ابھی پی ٹی آئی کی ویو چلی ہوئی ہے. صحیح ہے. خان صاحب کو لوگ جو ہے آپ پسند کر رہے ہیں, اس میں نیئر کوئی فیوچر شک میں نہیں, لیکن 2013 میں یہ سچویشن نہیں تھی. صحیح ہے. نیئر فیوچر میں پھر سے کوئی ایسا ارادہ ہے پالیٹکس میں جوائن کرنے کا یا الیکشن؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں میڈیا میں کر رہا ہوں تو میں اس سے مطمئن ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اب الحمدللہ جس لیول پہ میں کر رہا ہوں یا وکالت جس لیول پہ کر رہا ہوں, تو ایم این اے ایم پی اے بن کے میں اتنا کوئی کنٹریبیوٹ کر نہیں سکتا. صحیح ہے.
اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آزادی کے ساتھ جو سوچتا ہوں وہ بولتا تو ہوں. آپ کوئی بھی سیاسی جماعت جوائن کر لیتے ہیں, سب سے پہلے آپ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہو جاتے ہیں, پھر سرٹن ایشوز پہ آپ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو میرے اوپر کوئی پارٹی ڈسپلن اپلائی نہیں کرتا, میں اپنی مرضی سے جس مرضی کے حق میں جس مرضی کے خلاف بول سکتا ہوں. یہ چیز مجھے بہت اپیل کرتی. ڈیورنگ دیٹ ٹائم پارٹی کے اندر ڈسکشن کا حصہ بنتے تھے آپ؟ انٹرا پارٹی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یا بحث ہوتی ہیں, مطلب اختلاف رائے کا وہاں پہ بھی اظہار کرتے تھے آپ ڈیورنگ دا کرتے تھے, لیکن آئی واز دیر فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اچھا, مطلب کہ میں تو الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, صحیح ہے, اور اس کے بعد الیکشنس بالکل سر پر تھے, اور اس کے بعد جو ٹکٹ انہوں نے مجھے غلط دے دیا, وہ 19 دن پڑے تھے الیکشنس میں, وہ میں نے کیا اور لڑا, اور اس کے بعد ہارا, اور اس کے بعد پھر میں چھوڑ گیا تھا. زیادہ دیر میں پارٹی میں رکا نہیں. پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ پارٹی ابھی تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے جس بات کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں. الیکشن کی شام جب آپ ہار گئے تھے, کیسی فیلنگ تھی؟ ہار کو کیسے, ڈیفیٹ کو کیسے فیس کیا؟ مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا. اچھا, آپ پہلے مینٹلی پریپیئر؟ ہاں, بلکہ میں نے تو یہ سوچا کہ جتنے ووٹ مل گئے ہیں کہ ان لوگوں کا قرض ہے میرے اوپر. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ننکانہ شہر کا جو یوتھ ہے اس نے مجھے تب جو سپورٹ کیا, آج تک لوگ میسیجز کرتے ہیں. 2013 میں ایک لڑکا آیا تھا, ہلکے کی سیاست کو اس نے ہلا کر رکھ دیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا, اور وہ مجھ سے گلا کرتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ میں واقعی ان سے اس طرح سے رابطہ نہیں رکھ سکا, کیونکہ میں لاہور میں میڈیا میں وکالت میں بہت مصروف ہو گیا. تو وہ ان کا قرض ہے میرے اوپر, اور اللہ رب العزت نے کبھی مجھے موقع دیا تو وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا اس ٹائم پہ, میں کبھی ان کے لیے کچھ کر سکا زندگی میں تو ضرور کروں گا. کتنے ووٹ لیے تھے اس ٹائم پہ 19 دن میں ایک نئے حلقے میں تقریباً 7,000 ووٹ ملے تھے, جو میرے حساب سے ٹھیک ہیں. صحیح ہے, نہیں بہترین ووٹس ہیں. لیکن یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں کہ بہت سے یوتھ کنیکٹ کیا آپ نے, تو ایسی سچویشن میں آزاد بھی جا کے لڑ سکتا ہے کسی پارٹی میں شامل ہوئے بغیر, تو ایسی بھی کوئی آپشن آپ نہیں ہے ذہن میں؟ نہیں, آزاد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ماحول ہے آزاد لڑنے کا. اس وقت دیکھیں جتنی بائیفیکیشن ہے اور جتنی ڈویژن ہے اور جتنا ماحول چارجڈ اپ ہے پولیٹیکلی, ابھی جو پرچے ہو رہے ہیں, ابھی جو سیاستدانوں کو اٹھایا جا رہا ہے, صحافیوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس ماحول میں میرے خیال میں آزاد کینڈیڈیٹ کا وہ اسکوپ نہیں ہے. صحیح ہے. اور آپ نے بھی بیان فرمایا کہ آپ نیکسٹ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ میڈیا جرنی کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. میری لاسٹ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ تھی, ایک بڑی دلچسپ انہوں نے ایک بات کی کہ ہمارے یہاں تب تک آزاد صحافت نہیں ہو سکتی جب تک صحافی سیٹھ کی تنخواہ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. ملٹیپل انکم اسٹریمز ہونے چاہیے. ڈو یو اگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ ملٹیپل انکم اسٹریم ہونے چاہیے اور سیٹھ کی تنخواہ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں کو رد کرنے کے قابل بھی ہوں؟ کہ ٹھیک ہے کسی حد تک بات, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کا جو سلسلہ روزی ہے, جو آپ کا سورس آف انکم ہے, وہ ایک ہی ہے, اور اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو آپ کافی حد تک مجبور ہیں, اور پھر آپ کو روکنے میں آسانی ہے, تو کافی حد تک ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا لائف اسٹائل دیکھ کے یہ نظر بھی آتا ہے کہ آپ کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ سیٹ کی تنخواہ پہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہے, ماشاء اللہ, اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, آفس اور باقی چیزیں بھی آپ کی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. تو آپ تو اس چیز کو آبویسلی پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ کو مجبور نہیں کرتی ہوئی کوئی بھی چیز. ہاں نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو سورس آف انکم ہے وہ صرف جو میڈیا سے میں پیسے کماتا ہوں وہ نہیں ہے. میں اپنی وکالت بھی کر رہا ہوں, اور وکالت میں اپنے ایک سرٹن مخصوص انداز میں کر رہا ہوں. دیر از ویری سلیکٹیو کلائنٹیج جس کو میں لیگل سروسز آفر کرتا ہوں اور ایک اچھی فیس لیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ پھر میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ ان کے کام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے. ٹھیک ہے, تو میں جتنے پیسے میڈیا سے کما رہا ہوں اس سے زیادہ پیسے میں وکالت سے کما لیتا ہوں. اینڈ گیون دا فیکٹ کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے فیملی بزنس پیچھے کچھ زمینیں وغیرہ, تو اللہ کا شکر ہے. اچھا, تھوڑی میڈیا جرنی کے بارے میں مزید تھوڑی بات کرنا چاہیں گے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈیورنگ کانورسیشن یا ٹاک شو جب کوئی گیسٹ ہلکی سی, آپ گیسٹ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی ہلکی سی اوپر نیچے کرتا ہے, خدا نہ خاصہ کوئی بندہ اگر تم کہہ دے تو آپ اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, جو کہ ہم نے جس چیز نے ہمیں آپ کا فین کی ہے. تو یہ آپ نے کوئی اپنے پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ برداشت نہیں کرنا, یہ ریڈ لائن ہے, یا یہ کوئی؟ یار پرنسپل فوزان ایک ہی ہے کہ جو شخص آپ کو عزت دیتا ہے آپ اس سے زیادہ اس کو عزت دیں. صحیح ہے. لیکن جو شخص آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے آپ اس کو اسی طرح پھر ڈیل کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو عزت دوں اور آپ مجھے عزت نہ دیں, یا آپ مجھے عزت دے رہے ہیں میں آپ کو عزت نہ دوں. ریسیپروسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جو مجھے عزت دیتا ہے میں اس سے زیادہ عزت دیتا ہوں, اور بہت ہمبل ہونے کی کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ, اور الحمدللہ ہوں بھی. جی بالکل. ٹھیک ہے, لیکن جو شخص اپنے آپ میں کوئی سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور اس حساب سے بات کرے, آپ کو تم کہہ دے یا ایسی کوئی بات کر دے جو کہ مناسب نہیں ہے, پھر اس کا جواب دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں.
کہ وہ پھر نہیں اس کے مظاہر دیکھتے رہتے ہیں. اس کی صرف چند ایکسیپشنز ہیں. صحیح ہے. اس کی ایکسیپشنز میں مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو تھپڑ بھی مار دیں تو آپ اف تک نہ کریں. آپ کے وہ بڑے بزرگ ہیں جن کی گود میں آپ پلے ہیں, جنہوں نے آپ کو وہ بنایا جو کہ آپ آج ہیں. آپ کے کوئی بہن بھائی چھوٹے پیارے بلڈ ریلیشنز ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیگم ہے. ایکسیپشنز میں کچھ لوگ ہیں, لیکن وہ بہت ایک چھوٹی کیٹیگری ہے, بہت اسمال ٹائنی کیٹیگری ہے جس کے لیے آپ ان چیزوں کو پہ کمپرومائز کرتے ہیں. ادروائز جو آپ کو رسپیکٹ دے گا آپ اسے اس سے زیادہ رسپیکٹ دیں, جو نہیں دے رہا اس کو اسی طرح جواب دیں. اچھا, بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسا جب بہت ساری بحث ہو جاتی ہے بالکل اس پروسیس سے گزر کے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی وہ گیسٹ آپ کے شو میں آتا ہے, تو یہ کوئی آف دا کیمرہ پھر بعد میں بات چیت ہوتی ہے, یہ وہ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ بعد میں بھی آپ ان کو بلا لیتے ہیں؟ نہیں, میں نے منایا الحمدللہ کبھی کسی کو منایا نہیں, بلا لیتے ہیں. صحیح ہے. ہاں, وہ آ جاتے ہیں. یہ میں کہوں گا کہ ان کا بھی بڑا پن ہے پھر کہ وہ آ جاتے ہیں, اور میرے خیال میں پھر انہیں بھی اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ بات ہم نے شروع کی تھی. صحیح ہے. تو آگے سے اس کا رسپانس ہے. میں نے کبھی کسی سے بدتمیزی تو نہیں کی, میں نے کبھی انیشیٹ تو نہیں کیا ایسے. اگر کوئی اس طرح کی ٹیڑھی بات شروع کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں نا میں. ہاں جی, تو پھر جواب دینا تو میرا حق ہے. بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں, بڑی تسلی ہوتی ہے. نیچے کامنٹس پڑھ کے ہی مزہ آتا ہے جو لوگ آپ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا شام بھائی, ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا آپ کی جرنی سن کے. آخر میں بس کرنٹ افیئرس پہ آنا چاہیں گے. ہم بہت سے ولاگز آپ کے دیکھتے رہتے ہیں. ریسنٹ کل نگران کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا, اور محسن نقوی صاحب ماشاء اللہ وزیر اعلیٰ ہیں. کیسا دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, محسن صاحب کی وزارت اعلیٰ کو؟ میرے خیال میں اب آغاز تو اچھا نہیں ہے. جو معاملات سامنے آئے ہیں, اب دیکھیں آتے ساتھ ہی چلیں وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز وغیرہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کریں گے, وہ انہوں نے کر دی ہیں. لیکن وہ کرنے کے بعد فواد چودھری کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے, پھر جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا ہے, پھر اب فاروق حبیب کی خبر آ گئی ہے. گو کہ فاروق حبیب وہاں پہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن انہوں نے ڈکیتی اور اسلحہ کافی چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں. پھر فواد چودھری نے جو کہا تھا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ مناسب نہیں تھا, لیکن وہ کسی صورت بھی بغاوت یا بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں نہیں آتا تھا. تو اگر بغاوت کی دفعات آپ اس طرح سے لگانے لگیں تو میرے خیال میں جمہوریت کی نفی ہے, انسانی حقوق کی نفی ہے. اور بہت سے اور لوگ بھی اس زمرے میں آ سکتے ہیں. اس میرے خیال میں آئیں گے, پلان بن گیا ہوا ہے. کوئی 40-50 لوگوں کے نام انہوں نے سوچ لیے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور کچھ لوگ میڈیا سے بھی ہیں. یہ جو ریسنٹ سینیریو بنا ہے اس میں ایک شفٹ دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ جس شام حملہ ہوا, اس شام پہ آپ سنو ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے آؤٹ آف نو ویئر رینڈملی جس انداز میں وہ بات کی کہ خان صاحب اٹھے, خان صاحب گرے, خان صاحب نے لوگوں کی طرف دیکھا, دیٹ جسٹ وان مائی ہارٹ. وہ کلپ ایک زبردست قسم کی وائرلٹی کا بھی شکار ہوا, اور اس کے بعد سے ایک نیا آپ کے اندر سے ایک وہ جذبہ دیکھنے میں مل رہا ہے. وہ خاص کوئی مومنٹ تھا جس نے تھوڑا سا چینج بھی کیا آپ کو؟ وہ مجھے لگا کہ بہت زیادتی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ. مطلب کہ عمران خان کے اوپر میں نے بہت تنقید کی ہے جب وہ حکومت میں تھے. جی بالکل. اور میں ابھی تک اس تنقید پر کھڑا ہوں. بطور پرائم منسٹر جو وعدے, جو توقعات ان سے تھیں وہ پوری نہیں کر سکے تھے, اور وہ تنقید اپنی جگہ پر جائز ہے. لیکن جب وہ اپوزیشن میں آئے ہیں اور وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں, پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, قانونی آئینی حق ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے اگر عمران خان کے اوپر فائرنگ ہو جائے اور گولیاں چلا دی جائیں اور پھر گولیاں لگ جائیں, پھر جس بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کو فیس کیا, گولیاں لگنے کے باوجود جس طرح وہ نکلے, اپنے ورکرز کو دیکھ کے جس طرح انہوں نے ویو کیا, اس کے بعد مکہ بنایا, تو دیٹ جسٹ ایکچولی ون مائی ہارٹ. تو آئی جسٹ اسپوک مائی ہارٹ آؤٹ کہ مجھے لگا کہ یار لیڈر واقعی ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے اپنے کیریکٹر سے ثابت کیا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے. وہ زمان پاک لاہور میں گئے, اس کے بعد پھر 26 نومبر کا راول پنڈی میں جلسہ کیا, اس کے بعد واپس زمان پاک لاہور میں ہی ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں, 3.25 سال ہو گئے ہیں, پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہوا تھا, وہ باہر چلے گئے ہیں, ابھی تک ان کی واپسی ہو ہی نہیں سکی. مطلب کہ مجھے تو یہ منطق کی سمجھ, ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے, ڈاکٹرز اجازت, بھائی یورپ وہ چلے گئے ہیں, لنڈن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ وہاں پر وہ گھومتے پھرتے ہیں, ہوٹلز میں, کیفیز میں نظر آتے ہیں, اپنے نواسے کے پولو میچ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو پاکستانی واپس نہیں آ سکتے. پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے تو میاں نواز شریف صاحب لنڈن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگوں کا وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے لیڈر کے ساتھ. میں آپ سرچ کروں, پچھلے دنوں میں یہ اندرون شہر میں تھا, صحیح ہے,
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے 2 مہینے میں میں صبح صبح اٹھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو میں خود اسکول چھوڑوں. تو اس دن میں اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑنے گیا, بیگم صاحبہ بھی ساتھ بیٹھ گئی, تو بیگم صاحبہ نے فرمائش کی کہ مجھے پوڑیاں کھانی ہیں. اچھا. اور کھانی بھی وہاں سے اندرون شہر سے. تو ہم وہیں سے چلے گئے پوڑیاں کھانے کے لیے. تو مجھے بڑا شوق ہے اندرون شہر مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ میں جب لوگوں سے مل رہا تھا, بات چیت کر رہا تھا, تو اندرون شہر تو پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا رہا نا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا کس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو 10 میں سے 8-9 لوگوں نے بولا خان کو. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں وہ گولیاں کھا کے زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے. اور میں کہ میاں صاحب, کہتے ہیں وہ لنڈن میں ہے, لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ پھر آپ کے ساتھ کنیکٹڈ فیل نہیں کرتے ہیں. لیڈر ایسے نہیں ہوتے ہیں. لیڈر ایسے نہیں کرتے ہیں. لیڈر سب سے پہلے جو بھی پرابلم ہوتا ہے, ریزسٹنس جو ہے, اس کو خود ہیڈ آن لیتے ہیں, فیس کرتے ہیں. تو اب عمران خان نے اپنے کیریکٹر سے کر کے دکھایا, تو میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ میں اس کی تعریف کرتا. میرا تو مطلب کہ اس میں کمال نہیں ہے, کمال تو خان کا ہے جس نے اپنے کانڈکٹ سے ثابت کیا کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اب میں کہوں کہ نہیں جی ہر حالت میں عمران خان پہ ہی تنقید کرنی ہے. بھائی جب وہ پرائم منسٹر تھا, پرفارم نہیں کر رہا تھا, غلط چوائس تھی ٹیم کی, وعدے پورے نہیں ہو سکے, لیگل ریفارم نہیں ہو سکے, ساری چیزوں پر میں نے تنقید کی ہے. بیرونی سازش کا بیانیہ جو خان صاحب نے سب سے پہلے پیش کیا تھا, اس پر میں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے. اب وہ بیانیہ بھی انہوں نے بدل. لیکن اپوزیشن میں آ کے آپ ان پہ گولیاں چلا دیں, آپ دہشت گردی لگا دیں, آپ توہین عدالت لگا دیں, آپ 20 سے اوپر ایف آئی آرس دے دیں, وہ صحافی جو عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کریں. اچھا, عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل سے بات کر. میں لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ 2012 میں غالباً جب آپ کی پہلی ملاقات وہ کیا تھی, فرسٹ امپریشن کیا تھا خان صاحب کے بارے میں, پرسنالٹی کے بارے میں؟ پہلی ملاقات زمان پاک لاہور میں ہوئی تھی ان کے گھر پہ, اور فرسٹ امپریشن ان کا یہی تھا کہ خان صاحب کو پہلے بھی میں ایز اے کرکٹر تو ہم جانتے تھے, تو بلکہ میں بہت مطلب کہ ایک مشاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک پولیٹیشین کے طور پہ, ایک لیڈر کے طور پہ وہ کیسے ہیں. تو اس میں جو میرا ان سے انٹریکشن ہوا, جو باتیں انہوں نے کہیں, تو وہ مجھے لگا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے ہی ایکچولی مینس دیٹ. یہ بات درست ہے کہ جلزام نے منسٹری آفر کی تھی عمران خان کو, یہ بات درست ہے. مونس الہی نے مجھے خود بولا کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ تھے مشرف کے دور میں کہ وزارت عظمیٰ ہمیں ملے, لیکن مشرف صاحب نے شروع میں یہ کہہ کر ہمیں ٹال دیا کہ آپ کو میں پنجاب میں اکوموڈیٹ کروں گا. خان کو میں نے سینٹر میں پرائم منسٹری دوں گا, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اس میں مارشل لاء میں مجھے شوکت عزیز نہیں بننا. تو وہ ایک نظریہ جو تھا جس کا وہ پرچار کرتے تھے, اس حساب سے جو باتیں کرتے تھے, تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو کیا وائبز ملتی ہیں. ہر پرسنالٹی کا اپنا ایک اورا ہوتا ہے, کچھ وائبز ہیں, کچھ انرجی ہیں جو ایمٹ ہوتی ہیں, کچھ ریز ایمٹ ہوتی ہیں کسی بھی پرسنالٹی سے. اور اس کے بعد لاسٹ ملاقات ابھی کب ہوئی ہے, ابھی ریسنٹ ٹائمز میں کوئی ہوئی ہے؟ ہاں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی زمان پاک لاہور میں, جب انہوں نے بلایا ہوا تھا, میرے خیال میں کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے. کیا آپ نے ان میں انرجی دیکھی, قائم ہے حوصلے ان کے قائم دائم ہے, یا تھوڑے سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بڑے بلیسڈ ہیں کہ جو انرجی میں نے 2012 میں عمران خان میں دیکھی تھی نا, زمان پاک لاہور میں, اور 2012 میں آج سے 10 سال پہلے جب وہ 60 سال کے تھے, اور ابھی وہ 70 سال کے ہیں, اور ابھی انہیں گولیاں بھی لگی ہوئی تھیں, اور ابھی وہ سپورٹ بھی تھی ان کی ٹانگ پہ. تو جو انرجی میں نے 2012 میں دیکھی تھی, سیم وہی انرجی میں نے ابھی 2022 میں 23 میں بھی دیکھی ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے وہ بلیسڈ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان کے اوپر کہ ان کی صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہے. تھینک یو سو مچ, ہمیں بڑا اچھا لگا آپ سے بڑی کینڈیڈ ڈسکشن کر کے, بہت اچھا ایکسپیرینس. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور آل دا ویری بیسٹ فار یور انڈیورز. اور آئی ایم شیور کہ آپ جتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور جتنی محنت سے کر رہے ہیں, اور آپ کی شخصیت میں جو ایک ٹھہراؤ ہے, تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو کسی اچھے مقام پہ بہت جلد ہیں. ابھی بھی آپ بہت اچھے مقام پہ ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.